السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلوات اللہ وسلامہ علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، وعلی من والاہم وتبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، استقبال رمضان کے پسندیدہ پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ معزز ناظرین کرام، ماہ صیام کی آمد ہے، اس کے حوالے سے رمضان، روزہ، قرآن، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے پھر سے ہمیں اپنی بارگاہ میں جمع ہو کر عبادت کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے مومن کے لیے کامیابی اور کامرانی کے راستے ڈھونڈتا ہے، اور بندے کو اللہ پاک یہ موقع، یہ فرصت کے لمحات عطا فرماتا ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جائے، اللہ پاک سے اپنے بندگی کے رشتے کو مضبوط کر دے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے بہت سارے موقع بندے کو عطا فرمائے۔ اب انہی مواقع میں، انہی عظیم فرصت کے لمحات میں ایک لمحہ ہے ماہ صیام کی آمد کا۔ یہ ایک ایسا عظمت والا اور ایک ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا کہ انزل فیہ القرآن، قرآن کو جس میں نازل کیا گیا ہے فرمایا۔ تو جب مہینہ خاص ہے تو پھر اس میں عبادت بھی بڑی خاص ہونی چاہیے۔ مہینہ جب خاص ہے تو اس میں ہمیں اہتمام طاعت کا، اہتمام تلاوت کا، اہتمام ذکر کا، اہتمام صدقہ اور خیرات کا، یہ بہت بڑے پیمانے پر کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس صرف ایک رسمی طور پر کسی کو دے دیا، نہیں۔ جب اس مہینے کو خاص کر ایمان والوں کے لیے دیا گیا ہے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہمیں چاہیے۔ اللہ پاک نے اس بابرکت مہینے میں قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ کی طرف اگر ہم رجوع کریں گے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 خطبے ارشاد فرمائے ماہ رمضان کی آمد سے قبل۔ بات اگر کوئی کسی کے سامنے رکھتا ہے تو ناظرین کرام، اس کے بیان کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک سرسری طور پر جو بات تھی وہ بات کہہ دیا، ختم، کہ بھائی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ چیز آنے والی ہے، اس کا تم اہتمام، ایک عام انداز۔ لیکن اگر کوئی بات بولنے سے پہلے، کوئی بات بتانے سے پہلے اگر کوئی تمہیدی طور پر اگر کچھ کلمات کہہ دے تو اس بات کی غیر معمولی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 خطبے ماہ صیام کی آمد سے پہلے ارشاد فرمائے، جو بلیغ خطبوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس میں کبھی فرمایا کہ ایک آنے والا ہے، اس کا استقبال کر لو۔ کبھی فرمایا کہ ایک عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فکن ہونے والا ہے۔ کبھی فرمایا قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ آ چکا ہے جس کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا، جس میں تراویح کے اہتمام کو سنت قرار دیا ہے۔ جنت کے دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ اس میں سے کھلا نہیں رہتا، جنت کے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر اور بھلائی کو چاہنے والے، تو خیر اور بھلائی کو کر گزر، تیرے لیے بشارت اور خوشخبریاں ہے۔ اور ایک بدی کو چاہنے والے، اے برائی کو چاہنے والے، تو برائی سے باز آ جا، تیرے لیے بھی بڑی بشارتیں اور خوشخبریاں اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اور ایک دفعہ بڑی اہمیت کے ساتھ خطبہ دیا نبی پاک علیہ السلام نے کہ ماہ رمضان سے پہلے
جو جمعہ تھا اس میں خطبہ ارشاد کیا اور فرمایا کہ اے لوگو قد اضلکم شہر عظیم، ایک عظیم ایک بڑا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ فرمایا عربی زبان کے اندر بڑی وسعت اور کشادگی ہے۔ اضل یضل کے معنی سایہ کرنے کے آتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آنے کی اگر خبر دیتے تو کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن اضل کا لفظ استعمال کیا کہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ مطلب آدمی جب دھوپ کی گرمی سے بچنا چاہتا ہے تو درخت کے سائے میں آ جاتا ہے، درخت کا سایہ اپنے سائے میں رہنے والوں کو دھوپ کی گرمی سے بچاتا۔ کسی دیوار کی آڑ میں آ گیا تو اس آڑ میں آنے کی وجہ سے دھوپ کی تپش سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کا جو سایہ ہوتا ہے وہ اسے مکمل طور پر راحت اور سکون عطا فرماتا ہے، اسے موسم کے تغیرات سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح ماہ صیام کے حوالے سے فرمایا کہ ایک عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، سایہ کرنے والا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ مہینہ جب تم پر سایہ کر چکا، جب تم پر سایہ کرے گا اور اس کے سائے میں جب تم آ جاؤ گے تو جس طرح دھوپ سے محفوظ کر دے گا درخت کا سایہ، اس طرح یہ سایہ تمہیں دوزخ کی گرمی سے محفوظ کر دے گا۔ قد اضلکم فرمایا۔ تو بہرحال اس میں بڑی رحمتیں اور بڑی برکتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ تو اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ ارشاد کیا اور فرمایا کہ نیکی کی شرح میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی نیکی اتنی ہی ہوتی ہے، عمل اتنا ہی ہوتا ہے، عمل دیگر مہینوں میں جو کیا تھا اس میں بھی اتنا ہی کرتا ہے، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ دیگر مہینوں میں جتنا ثواب تھا اس میں اس سے بڑھ کر ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی دوسرے مہینے میں ایک نفل کرے گا نفل کا ثواب ملے گا، اس مہینے میں اگر وہی عمل کرے گا تو پھر فرض کا ثواب، دوسرے مہینے میں ایک فرض کرے گا لیکن اسی مہینے میں وہ فرض کرے گا تو 70 فرائض ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا، ثواب کی شرح میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں جتنا ہو سکے اہتمام کرتے رہیں، کثرت سے اہتمام کرتے رہیں، تکبیرات کا اہتمام کریں اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ جماعت کے ساتھ جس مسجد کے سامنے سے گزرو نماز کا وقت ہو جائے رک جائیں، اللہ پاک کی عبادت کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ اور اس بابرکت مہینے میں جو خاص عمل ہے کرنے کا وہ ہے تراویح۔ مہینہ جب خاص ہے تو پھر عمل بھی خاص ہے۔ تراویح کا اہتمام، یہ 20 رکعت تراویح اس حقیقت کی طرف بندے کو متوجہ کراتی ہے کہ بندے تیرا اللہ تعالیٰ سے بندگی کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ مضبوط ہوگا تو کیسے؟ عبادت کے ذریعے سے ہوگا، نماز کے ذریعے سے ہوگا، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہوگا، ذکر و اذکار کے ذریعے سے ہوگا۔ تو یہ نماز بندے کو پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے بندے کے رشتے کو مضبوط بنایا جا رہا ہے کہ بندے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے اپنی بارگاہ سے۔ اگر کوئی دنیا میں کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، ایک دفعہ جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ آیا تھا، یہ ملا تھا مجھ سے۔ 2 دفعہ جاتا ہے تو پھر اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب 3 دفعہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کے ذہن سے وہ بات نکلتی نہیں کہ یہ تو میرے پاس آیا جایا کرتا ہے۔ اور جب اس کے پاس آنے جانے کا معمول بن جاتا ہے تو پھر آدمی اس کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ فرمایا وہ نہ بھی آئے کبھی کسی وجہ سے تو اس کو یاد کرتا ہے کہ وہ آیا تھا، وہ مجھ سے ملاقات کر کے گیا تھا۔ تو خدا کی بارگاہ میں جب ہم اپنے آپ کو لائیں گے اور اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں گے اور جب اس کی چوکھٹ پر ہم آتے جاتے رہیں گے، اللہ پاک کی رحمتیں ہماری جانب متوجہ ہوتی رہے گی۔ فرمایا تو اس طریقے سے اللہ پاک نے بندے کو اپنے قریب کیا، اپنی رحمتوں کا حقدار بنایا، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے بتایا کہ بندے یاد رکھ، تیری نیاز بندیاں، تیری عبادتیں، تیری اطاعتیں سب میری رضا کے لیے ہونی چاہیے، میری خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو ماہ رمضان میں روزوں کا اہتمام کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، فرمایا، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس کی طرف کبھی انسان اور کبھی جن کا خیال بھی نہ گیا ہو، جس کو کسی نے دیکھا ہو نہ اس کا احساس بھی کیا ہو۔ فرمایا ایسی نعمتیں ہیں۔ اور وہ جنت کہ جب ہوائیں چلتی ہے تو مشک و عنبر کی جو کستوریاں ہیں اس کو اڑاتی ہے، جس کے محلات سونے اور چاندی کے، زبرجد کے اور یاقوت و مرجان کے، اور جس میں شہد کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے اور شراباً طہورا کی نہریں بہتی ہے، اور جس کا پانی انتہائی لذیذ اور انتہائی میٹھا، اور جو نعمتیں اللہ پاک نے رکھی ہے جتنی چاہے کھاؤ کبھی اس میں کمی نہیں آئے گی۔ اتنی نعمتیں کہ جس کی طرف کبھی گمان اور خیال بھی کسی کا نہ گیا ہو
اس نعمتوں والی جنت کو اللہ پاک ایمان والوں کو اور متقی اور پرہیزگاروں کو ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے صلے میں، عبادتوں کے صلے میں اللہ پاک جس جنت میں داخل کر کے عطا فرمائے گا، سال کے 11 مہینے اس جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کے مکمل دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ خاص کر اللہ پاک نے روزے داروں کے داخلے کے لیے بنایا ہے، فرمایا کہ روزے دار اسی دروازے سے داخل ہوں گے۔ مخصوص کر دیا ہے اللہ پاک نے کہ ریان اس دروازے سے روزے داروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جنت کی نعمتیں جنت میں جانے کے بعد دی جائے گی، ملے گی، لیکن روزے دار دنیا میں روزہ رہے، اللہ کے لیے انہوں نے یہ اہتمام کیا، تو اللہ پاک وہ نعمتیں جو جنت میں جانے کے بعد ملے گی، اللہ جنت میں جانے سے پہلے ہی اس کا دسترخوان بچھا کر وہ نعمتیں روزے داروں کو کھلا دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ فرشتوں میں انتظار نہیں کروں گا، انہیں انتظار نہیں کراؤں گا، جنت کی نعمتیں جنت میں جانے کے بعد تو ملے گی، لیکن اس سے پہلے بھی وہ نعمتیں ان کو کھلا کر بتا دوں گا کہ میری خاطر انہوں نے روزوں کا اہتمام کیا تھا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا، اس پر میں یہ صلہ عطا کر رہا ہوں کہ وہ نعمتیں تو ملے گی بعد میں، طے ہے ان نعمتوں کا ملنا، طے ہے وہ نعمتوں کا حاصل ہونا، طے ہے وہ غذاؤں اور وہ لذتوں والی جو غذائیں ہیں اس کا حاصل ہونا، اس کا کھانا پینا، لیکن وہ نعمتیں میں اس سے پہلے بھی ان کو عطا کر کے بتاؤں گا میری رضا کے لیے، جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہو کہ تپتی دھوپ میں بھی انہوں نے پیاس بجھانے کے لیے قطرہ بھی پانی نہ پیا ہو، بھوک مٹانے کے لیے کہ لقمہ بھی نہ اتارا ہو، یہ صلہ میں عطا کروں گا کہ یہ نعمتیں ان کو اس سے پہلے بھی دی جائے گی۔ تو بہرحال اللہ پاک صرف روزہ رکھنے والوں کو ہی نہیں بلکہ کسی کو کوئی افطار کراتا ہے اسے بھی اللہ پاک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جو کسی کو افطار کرایا اس کو بھی وہی روزے کا ثواب ملتا ہے جو اس کے روزے کا، اور جس کو کرا رہا ہے اس کے روزے کا بھی ثواب دیا جاتا ہے بغیر اس کے ثواب میں کمی کیے کہ فرمایا۔ تو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بہت اہمیت کے ساتھ اپنے غلاموں کو اور اپنے امتیوں کو متوجہ کیا، اور فرمایا کہ اس مہینے کو تم غنیمت جانو، یہ مہینہ اللہ پاک نے جو تمہیں نصیب کیا ہے، جس کی دعائیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ مہینہ جب اللہ پاک نے تمہارے نصیب میں رکھا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اللہ پاک نے انزل فیہ القرآن کے ذریعے سے بتایا کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے، تو رمضان میں جب قرآن نازل ہوا ہے تو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت عام دنوں میں بھی جب کرتے ہیں تو یہ بڑی برکتیں اور بڑی رحمتیں ہوتی ہیں۔ ایک حرف پر اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرمائے، ہر حرف پر 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے۔ اور حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ اسے 2 طرح کا ثواب عطا کرتا ہے، ایک قرآن مجید کے پڑھنے کا اور دوسرا اس کی طرف دیکھنے کا، فرمایا اس کی طرف دیکھنے کا بھی اللہ ثواب عطا فرماتا۔ تو جتنا ہو سکے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، اس کو اپنا معمول بنا لیں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت، بڑی برکتیں ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی اس بابرکت مہینے میں، اس کو ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے، اس کا اہتمام ہمیں بہت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ تراویح میں جو قرآن مجید کو ختم کیا جاتا ہے، ایک دفعہ ختم کر کے اکتفا نہیں کرنا چاہیے اس پر کہ بس میں نے ایک دفعہ ختم کر لیا بس بات ختم ہو گئی، نہیں، جتنا اللہ پاک موقع دے، جتنا موقع ملتا جائے اتنا ختم کرتا رہے، فرمایا ایک دفعہ تو مکمل ختم کرنا ہے اس کو، بغیر کسی ناغہ کے بغیر کسی کے دن کو مس کیے کہ کوئی رکعت آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہیں 10 دن کا قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، 3 پارے جہاں پر پڑھے جاتے ہوں، وہاں جا کر اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی ایک رکعت بھی آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قرآن مجید کے کسی ایک رکوع کو بھی، کوئی 2 رکوع کو بھی، کوئی ایک صفحے کو بھی جو ہے آپ سننے سے محروم ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مکمل تکبیر اولیٰ سے لے کر اختتام تک مکمل تراویح جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں، اگر کہیں کسی وجہ سے اگر مکمل قرآن ختم نہ ہوا ہو تو جہاں پر تہجد میں ختم ہوتا ہو یا تراویح میں بھی کہیں اگر دوسری جگہ پر اگر ختم ہوتا ہو وہاں جا کر آپ شریک ہو جائیں، وہاں قرآن مجید کو مکمل ختم کریں۔ اور صرف تراویح کا اہتمام ہی نہیں بلکہ تہجد کا جماعت کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، بعد جماعت تہجد کا اہتمام ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے
زمانے سے اس کا جو ہے اہتمام آپ نے کیا ہے، تو تہجد جماعت سے پڑھی جاتی ہے، جماعت سے اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں بھی قرآن مجید کو ختم کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو اس میں بھی آپ اپنے طور پر جا کر کلام پاک ختم کریں، مکمل قرآن مجید سنیں، کلام مجید کو مکمل سنیں، تہجد کا اہتمام بھی آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں جو ہے آپ محسوس کریں گے۔ اب اس کے علاوہ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ رمضان میں تراویح صرف ایک قرآن کی ختم کرنے تک ہی نہیں ہے، چاند رات سے لے کر چاند رات تک مکمل طور پر، مکمل چاند رمضان کا دیکھ لیا تب سے لے کر شوال کا چاند دیکھنے تک رمضان میں تراویح آپ کے لیے ضروری ہے، سنت مؤکدہ۔ اگر آپ بلا وجہ ترک کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ لوگوں نے اپنی یہ عادت بنا رکھی ہے کہ ایک دفعہ جب قرآن مجید تراویح میں ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ تراویح پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اب تراویح کی نماز معاف کر دی گئی ہے، اب چھوڑ دو تراویح، اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاؤ، دنیا کمانے میں، دنیا جمانے میں مصروف ہو جاؤ، اب ضرورت نہیں پڑے گی تراویح۔ یہ غلط تصور ہے۔ ایک دفعہ آپ نے قرآن مجید کو پڑھ کے وہ برکت کو حاصل کر لیا، اب اگر آپ ترک کریں گے تراویح کو تو وہ برکتیں آپ سے چھین لی جائے گی، محروم کر دی جاؤ گے آپ وہ برکت سے۔ رمضان کے تقدس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوگا، پھر اس کی ناقدری کرنے والے قرار پاؤ گے، اور جس نے رمضان کی ناقدری کی اس پر فرشتوں کا سردار بد دعا کرتا ہے اور نبیوں کے سردار اس پر آمین فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کی ناقدری کی اور رمضان ملے پھر بھی اللہ پاک کی مغفرت، اللہ پاک کی بخشش اس کا مقدر نہ بنے، اللہ اپنی رحمت سے اسے دور کر دے، یہ بد دعا کی ہے فرشتوں کے سردار جبریل امین نے، اور اس پر آمین فرمایا ہے نبیوں کے سردار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے لیے تیار کرنا ہے، کمر بستہ ہو کر تہجد کا بھی اہتمام کریں، قراتیں بھی آتی ہے، اگر اللہ پاک نے اگر توفیق عطا فرمائی ہے، یہ موقع دیا ہے اللہ پاک نے، اعتکاف کا اہتمام بھی کریں، اور بڑی بات ہے۔ اور صرف کھانا اپنے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے پڑوسیوں کا بھی ہم کو خیال کرنا ہے۔ جہاں مسجد میں ایسے لوگ کہ جو گھروں میں افطاری لا نہیں سکتے، افطاری کر نہیں سکتے، جو مسجد میں جا کر افطاری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اگر آپ اپنے طور پر افطاری خرید کر اگر آپ بھیج دیں تو یہ آپ کے لیے بہت فضیلت والا عمل ہو جائے گا، بہت بہتر ہوگا، بڑی برکتیں اس کی آپ کو ملے گی۔ کہ جو فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، کوئی ایک دودھ کا پیالہ، پانی کا ایک گھونٹ پلا کر بھی اگر کسی کو روزہ افطار کرائے، اس کو بھی اللہ پاک وہی ثواب عطا فرمائے گا جو کسی کو پیٹ بھر کھلانے والے کو عطا کرتا ہے۔ تو اس کا بھی آپ اہتمام کریں، کسی مسجد میں افطاری وغیرہ بھیج دیں۔ اللہ پاک نے جب ہمیں دولت دی ہے، اس کے لیے کوئی ہزاروں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، چند سو روپے میں کام نکل جاتا ہے۔ اپنے گھر سے بھی کچھ بنا کر مسجد کے لیے بھیجیں تاکہ وہاں روزہ افطار کرنے کے لیے جو لوگ آئیں وہ کھائیں اور اس کا بہت بہت زیادہ ثواب آپ کو ملے۔ یہ برکت بھی آپ حاصل کریں، یہ نعمت بھی حاصل کریں، یہ موقع کو بھی آپ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اب قرآن کریم کو نماز تراویح ہی میں ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے طور پر الگ سے انفرادی طور پر قرآن مجید کو ختم کرنے کی عادت ڈالیں۔ قرآن مجید دیکھ کر اگر پڑھیں گے تو بہت زیادہ ثواب بھی لگا، ہاتھ میں لے کر مصحف شریف کو دیکھ کر پڑھیں، روزانہ 2 پارے، ایک پارہ جتنا ہو سکے کر کے، کم از کم رمضان کے مہینے میں ایک دفعہ قرآن مجید کا ختم ضرور کریں۔ 2 طرح کا ثواب آپ کو ملے گا، ایک نماز ہے تراویح میں قرآن مجید کے ختم کرنے کا، اور دوسرا غیر نماز میں قرآن کریم کے ختم کرنے کا ثواب ملے گا فرمایا۔ اس لیے کہ لوگ یہ سوچ کر کے مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، میں کروں تو کیا کروں، یہ بولنا اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم کو کوشش کریں پڑھنے کی، عادت ڈالیں پڑھنے کی۔ جب آپ کوشش کرتے جائیں گے، قرآن مجید کو پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں اللہ پاک عطا فرمائے گا، اس کی برکتیں اللہ سبحانہ و تعالی نصیب فرمائے گا۔ تو کوشش کرتے رہیں، پڑھتے رہیں قرآن مجید کو۔ دیکھیے بہت زیادہ اگر بار گزرتا ہے، پہلے سے اگر قرآن کریم پڑھنا نہ آتا ہو، اس کی عادت نہیں ہوتی ہو، بار گزرتا ہے طبیعت پر اور بڑی مشکل ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ کسی ایک استاد کے پاس، کسی ماہر استاد کے پاس جائے اور اپنی جو غلطیاں ہیں، زبر دیر پیش کی غلطی ہو یا تجوید کی کوئی غلطی ہو، جا کر اچھی طرح سے بیٹھ کر صاف کر لیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے انگلی پھرا پھرا کر، اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو پہلے تو پڑھنا سیکھ لیں، لیکن اگر پھر بھی اگر پڑھنا نہ بھی آئے تو اگر کوئی انگلی پھیرتا جائے گا
انگلی اگر پھیرتا جائے گا اس کو بھی اللہ پاک ثواب عطا کرے گا فرمایا۔ اور جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن پھر بھی اسے ایک شوق ہے، پھر بھی اسے ایک جنون ہے کہ نہیں مجھے قرآن پڑھنا ہے، اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، رک رک کر پڑھ رہا ہے، وہ غلط پڑھ رہا ہے پھر صحیح پڑھ رہا ہے، سنبھلتے سنبھلتے اگر قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کے 2 اجر ہیں فرمایا، 2 اجر ہیں اس کے لیے، ایک بار ہے، ایک تکلیف ہے، مشقت سے قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد بھی اسے جو شوق ہے، جو خواہش ہے قرآن مجید کے پڑھنے کی نہیں، اس پر اللہ پاک اسے 2 اجر عطا فرمائے، 2 طرح کا ثواب اللہ پاک اسے عطا کرے گا فرمایا۔ تو یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے تو اس میں کثرت سے قرآن کریم کا اہتمام کرتے رہیں۔ اگر کہیں پر سماعت قرآن یعنی قرآن مجید کو اگر کہیں پڑھا جا رہا ہو وہاں جا کر بھی آپ سن لیں، وہ سننے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، ایک تو نماز میں قرآن کریم کے سننے کا، ایک غیر نماز میں قرآن کریم کو سننے کا، ایک اپنے طور پر قرآن مجید کو پڑھنے کا، ڈبل ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ تو یہ اہتمام بھی ہم کرتے رہیں، اس لیے کہ ہم اس بابرکت اور اس عظمت والے مہینے کو اگر نظر انداز کر دیں گے تو یاد رکھیے رمضان بھی اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت نہیں کرے گا، ہماری سفارش نہیں کرے گا۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بندے کی شفاعت نہیں کریں گے جس کی شکایت رمضان کا مہینہ آ کر کرے کہ حضور اس نے میرا اہتمام نہیں کیا تھا، اس نے میری ناقدری کی تھی۔ رمضان کا مہینہ جس کی شکایت کرے امام الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت ہرگز ہرگز نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ رمضان ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، تو ہمیں سب چیزوں پر غور کرنا ہے ناظرین کرام، سب چیزوں کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار ہونا ہے، جتنا ہو سکے ہم عبادت کرتے جائیں، جتنا ہو سکے اطاعت کا اہتمام کرتے جائیں، اور خود بھی نہیں اپنے جو دوست احباب ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق سے محروم رکھا ہے، جا کر ان کو بھی جا کر بتائیں کہ جو اس مہینے میں غفلت کرتے ہیں ان کو جا کر سمجھائیں، بتائیں کہ یہ مہینہ تمہیں ملا ہے، اس مہینے کی قدر کرو خدا کے لیے، اس مہینے میں اہتمام کرو روزوں کا، اس مہینے میں اہتمام کرو قرآن کی تلاوت کا، انہیں بھی سمجھائیں، انہیں بھی بتائیں، تاکہ جب وہ بھی اگر عمل کریں گے تو پھر اس کا بھی آپ کو اللہ ثواب عطا کرے گا۔ ایک تو خود عمل کرنے کا، اور ایک دوسرا کسی کو اگر عمل کرنے کی اگر آپ تلقین کریں گے، کسی کو اگر آپ بتائیں گے تو اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو لوگ اس مہینے میں اگر روزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ایک روزہ اگر اس مہینے میں ترک کیا تو زندگی بھر بھی روزے رکھتا چلا جائے اس ایک روزے کا حق ادا نہیں کر پائے گا فرمایا، اس ایک روزے کا حق ادا نہیں کر پائے گا۔ کیا پتہ کہ یہ مہینہ مل رہا ہے، آنے والا سال رمضان کا مہینہ ہمیں ملے یا اس سے پہلے ہم خدا کو پیارے ہو جائیں، اس کی خبر نہیں ہے فرمایا۔ اپنی موت کا کسی کو علم نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں فرمایا، پل بھر میں یہاں رہیں گے یا وہاں رہیں گے، اس کی ہمیں خبر نہیں ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اس لیے غنیمت جانیں، اپنے اوقات کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ کی اطاعت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار اللہ مجھ کو، آپ کو، ہم سبوں کو اس بابرکت مہینے کا صحیح اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں صحیح عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی ناقدری کرنے سے اللہ پاک ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، اور یہ مہینے میں جو توفیق تو نے ہمیں عبادتوں کی بخشی ہے پروردگارہ، دیگر مہینوں میں بھی ہم اس کو باقی رکھیں، اس کو قائم رکھیں، یہ کرم تو ہمارے ساتھ فرما دے، رمضان کے مقبول بندوں میں ہمارا نام شامل فرما دے۔ جو لوگ دنیا سے گزر گئے مالک ان کی قبروں میں رحمت و انوار کی بارش برسا، جو دنیا میں ہیں انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کے جان و مال کی، ایمان و عقیدے کی، عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما۔ آمین بجاہ طہ و یاسین، صلی وسلم وزد و بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔